حضرت امید ہے انشاءاللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ مولانا صاحب، میں نے تو پوچھنا یہ تھا کہ جو ہماری تاریخ ہے نا، خاص کر اس میں اگر ہم اپنی عظیمت کی تاریخ دیکھ لیں، جس پر ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، تو اس میں جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جو حکمران ہے یا جو قانون ہے تو اس کی مزاحمت کی ہے۔ تو غامدی صاحب بھی ماشاءاللہ اس پہ میں ان کی کچھ تقاریر سن رہا تھا، تو وہ بھی بہت زیادہ اس پر اچھا تبصرہ فرما رہے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ذہن ہے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں جو ہے وہ ایک اقدامی صورتحال کی تھی حکمرانوں کے خلاف، تو آپ کا اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ مجھے بتا دیجیے گا، جو موجودہ پاکستان کی یا جو صورتحال ہے، کیونکہ اب ملک کی سطح پر قوم جو ہے وجود میں آ چکے ہیں۔ سوال کو اگر تھوڑا سا اور واضح کریں، یعنی قرآنوں کے خلاف اقدامی اقدام یا اس سے کیا مراد ہے؟ کس نوعیت کا اقدام؟ جی، اقدام مطلب یعنی جس طرح انہوں نے اس کو مقصد بنایا تھا نا، یعنی مودودی صاحب جس طرح اس کو ایک مقصد بنا کر پیش کر رہے کہ ہم نے قرآن و سنت ہی کو جو ہے عام کرنا ہے ملک میں، اور تو اب جو ہمارے جو دیندار ہے تو اس میں اب پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو اسلام آباد میں اجلاس ہوا جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء آئے تھے، تو ایک عام دیندار مطلب میری طرح یہ جو عام دینی سطح رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ اس معاملے میں کیا کریں گے؟ مطلب ان کی مان لے، ان کے مطابق جو ہے کام کرے، یا جو اپنی تاریخ کو دیکھ کر اس کے مطابق چلے؟ جی، صحیح صحیح نہیں، دیکھیں میرا اس سوال پر بھی پچھلی نشستوں میں مختلف پہلوؤں سے بات ہوئی ہے، لیکن حکمرانوں کے خلاف اقدام کی مختلف شکلیں ہماری تاریخ میں ہمیں ملی۔ ایک تو ہے آ، تنقید کرنا یا کلمہ حق کہنا، یا اگر وہ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے تو اس پر صحیح موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہنا، موقع ہو اور فائدہ محسوس ہو رہا ہو تو ان کو ذاتی طور پر نصیحت کرنا یا مشورہ دینا، یہ سارے طریقے تو ٹھیک ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے وہ ہے جو ہماری تاریخ میں خوارج نے یا اس طرح کے گروہوں نے اختیار کیا، اور وہ یہ ہے کہ حکومتوں کو ناجائز قرار دے کر اور ان کو یعنی ان کے خلاف بغاوت کرنا، لوگوں کو ابھارنا اور ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ رہا، اس کو امت میں پسند نہیں کیا گیا اور اس کا جواز بھی عموماً نہیں دیا۔ اب ہمارے جدید دور میں ہم تو ظاہر ہے بادشاہت کے یا اس نظام میں نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں عملاً مسلمان دنیا میں خاص قوتوں کا ہی غلبہ ہے، کئی بادشاہتیں ہیں، کئی فوجی اقتدار ہیں، کہیں اس طرح دوسرے ڈکٹیٹرز ہیں، جمہوریت یا عام لوگوں کی رائے کی اہمیت تو نہیں ہے۔ تو اس میں بھی میرا خیال میں جو ہمارے خوارج کا طریقہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح جو مذہبی سیاست کے جو ایسے انداز ہیں نا جو اصل میں آ، جن کے موضوعات یا ان کا ہدف کوئی واقعی اصلاح نظام میں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے مذہبی طبقوں کو یا مذہبی جماعتوں کو سسٹم میں شامل کرنے یا ان کے لیے اسپیس پیدا کرنے کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں تو مذہبی سیاست، تو وہ تو بہت ہی نقصان دہ ہے، اور اس سے نہ آپ کو وہ اتنی اسپیس ملتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، نہ دینی مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کو ہم خواہ ڈسٹریکٹ کر کے اور ان کا ذہن منتشر کر کے اصل مسائل سے توجہ بھی ہٹا، اس لیے میرے خیال میں یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ درست طریقہ وہی ہے کہ جو ہمارے یہاں نارمز یا اصول کم سے کم ان پرنسپل مانے جا چکے، جمہوریت ہے، عام لوگوں کا حق ہے، اور عام لوگوں کو اپنی بات کہنے کا، جدوجہد کرنے کا، سیاسی جدوجہد منظم کرنے کا حق ہے، یہ اصول میں مانا گیا ہے۔ تو اس دائرے میں جتنی گنجائش ہو، جتنا موقع ہو، اس میں ضرور جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ ریاست کو آپ بالکل اس کے حال پہ چھوڑ دیں یا اس کے محاسبے یا مواخذے کی کوئی شکل کوئی بھی اختیار نہ کریں، تو یہ بھی ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس طرح دو تین پہلوؤں سے اس معاملے جی کو دیکھ۔ جی جی، تو ڈاکٹر صاحب اس میں ہمارا معاشرہ چونکہ نا مغربی معاشروں سے بالکل مختلف ہے، اس میں تو نہ وہ بالکل 100% جمہوریت کے راستے پر آپ کچھ کر سکتے ہو، اور نہ بالکل سعودی عرب کی طرف جو ہے پابندیاں ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں تو پھر وہی راستہ میرے خیال میں اچھا رہے گا جس طرح ہمارے جو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ وہاں ان کے ہاں میں ہاں ملانا، مطلب طاہر اشرفی صاحب پہلے جو ہے پہلی حکومت میں
वही तासुर देते थे कि सबसे अच्छी और हक हुकूमत यही है। अब इस हुकूमत में वो यही तासुर देते हैं, तो इसमें फिर यानी हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल जो आम से लोग होते हैं। नहीं, बैठकर अगर आप ये मेरे तजज़िये से मुत्तफिक हैं, तो ये मजहबी सियासत के या मजहबी प्रेशर ग्रुप्स के, ये दोनों ही तरीके ये ठीक नहीं है। यानी अपनी एक अददी ताकत बना के और एक हैसियत को इस्तेमाल करके हुकूमत से मुराआत लेना या उसमें हर हुकूमत में शरीक होते रहना, ये तो अखलाकी तौर पर गलत है। लेकिन मजहबी इश्यूज को बुनियाद बनाकर हुकूमत पे इस तरह चढ़ाई किए रखना कि वो मजहबी कायदीन को कुछ स्पेस दे दे, उनके कुछ अलामती से मुतालबे मान ले, और लेकिन उससे निज़ाम में, जी सिस्टम में, हकीकत में कोई तब्दीली ना आए, वो हिकमत अमली के लिहाज से भी गलत है और अखलाकी खराबियाँ। तो इसलिए यानी ये दोनों तरीके ही मेरे ख्याल में दुरुस्त। तो मजहबी कायदीन का या मजहबी उलमा का रोल, उनका एक किरदार बनता है इसमें, लेकिन वो अमली सियासत में शरीक होने का नहीं है। उनका एक और किरदार बनता है जो हमारी तारीख में हमेशा रहा है। वो एक अखलाकी पोजीशन पर, वो एक दीन के नुमाइंदे के तौर पर निज़ाम में, मुआशरे में, तबकों में जो खराबियाँ हैं, उनकी निशानदेही करें और उस पर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर और किसी मुसालहत के बगैर अपना मौक़िफ़ पेश करते रहें, जैसे हमारे सारे लोग पेश करते रहे। उनका ये किरदार ये बन अमलन तब्दीली की जिद्दोजहद जो है, वो सियासी अंदाज में हो सकती है और वो सियासी जमातों को करनी चाहिए। आम लोगों के लिए मैं ठीक। यही यानी अर्ज़ करता हूँ कि आपको अगर वाक़ईतन इसमें दिलचस्पी है कि अमलन तर्ज़ हुकूमत में या उसमें कोई तब्दीली है, तो मज़हबी जमातों के जो मज़हबी एजेंडा या स्लोगन्स हैं, उनके पीछे भागने से कुछ भी हासिल होगा ना मज़हबी जमातों को कुछ हासिल होगा, ना सियासत में कोई तब्दीली आएगी। जो असल प्लेयर्स हैं, जिस सियासी जमात से भी आपको इत्तेफ़ाक है या उसकी क़यादत पर आपको ज़्यादा एतमाद है, इत्मीनान है, तो आप सियासी तरीके से जिद्दोजहद ठीक, बिल्कुल जी, अब वाज़ेह हो